والصلاة والسلام على خاتم النبيين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا. صدق اللہ العظیم. آئیے سب سے پہلے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور محسن انسانیت جان کائنات سرکار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے درود پاک پڑھتے ہیں. پڑھیے بآواز بلند: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. محترم سامعین، ہم اور آپ نماز جمعہ کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں. دعا ہے رب قدیر سے ہماری نماز کو قبول فرمائیں اور جمعہ کی مقبول کڑیوں میں کی جانے والی دعاؤں کو رب قدیر اپنے حبیب کے فضل سے مقبول فرمائیں. عزیزم، یاد رکھیں، انسان اشرف المخلوقات ہے. انسان کی عظمت، اس کی بزرگی اور اس کی بلندی ایک مسلمہ حقیقت ہے، اور یہ حقیقت اس وقت ہے جب انسان بن کر کے رہے. اگر انسان جانوروں سے بدتر ہو جائے، اگر انسان پتھروں سے سخت ہو جائے تو اس کی بلندی اس کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتی. کہا جاتا ہے کہ انسان جب سنورتا ہے تو وہ فرشتوں کے لیے بھی قابل فخر ہو جاتا ہے، اور انسان جب بگڑتا ہے تو پھر وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. اللہ نے سرکار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دین دیا جو حقوق فرائض کی ادائیگی کا نمونہ پیش کرتا ہے. ہر وہ چیز جس میں امت مسلمہ کے لیے بھلائی ہے، جس میں امت مسلمہ کے لیے خیر ہے، اسلام نے ہمیں وہ کرنے کا حکم دیا. اور ہر وہ چیز جس میں فتنہ، فساد اور لڑائی جھگڑا، نفرت، بغض اور حسد ہے، اسلام نے ہمیں سختی سے اسے منع کیا ہے. تو اسلام نے جن کاموں کا ہمیں حکم دیا ان میں سے ایک والدین کی اطاعت کرنا، والدین کی فرما برداری کرنا اور ان کی عزت کرنا ہے. یاد رکھے محترم، یہ والدین کی خدمت کرنا، ان کی عزت کرنا انتہائی اہمیت رکھتا ہے. اس حقیقت سے کسی کو بھی انکار نہیں ہے کہ اولاد کے لیے یہ والدین اتنی بڑی نعمت ہے کہ دنیا کے اندر اس کا کوئی بدل نہیں ہے. والدین کی خدمت کر کے، ان کی عزت کر کے بندہ جنت کے اعلیٰ مقام تک پہنچ سکتا ہے، اور وہی بندہ والدین کی نافرمانی کر کے اور ان کو ناخوش کر کے جہنم کا ایندھن بھی بن سکتا ہے. تو اسلام نے والدین کے مقام اور مرتبے کو جس انداز سے بیان کیا ہے، جس انداز سے پیش کیا ہے، دنیا کا کوئی قدیم اور جدید مذہب اس طرح والدین کے مقام اور مرتبے کو پیش نہیں کر سکتا. محترم، اس بات کو دل میں بٹھا لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کو وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ سمندروں کا پانی
اپنی گہرائی کے باوجود خشک ہو سکتا ہے، لیکن ماں باپ کے دل میں جو شفقت ہے اس کا پانی اپنی اولاد کے لیے کبھی خشک نہیں ہو سکتا۔ یہ بات یاد رکھیے کہ اگر کوئی انسان کسی درخت کی ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ جائے تو وہ سکون، وہ اطمینان نہیں ملتا جو بندے کو ماں باپ کے دامن سے ملتا ہے۔ اگر انسان کائنات کی کتنی کی بڑی کرسی پر کیوں نہ بیٹھ جائے تو اس کو وہ بلندی اور وہ رفعت نصیب نہیں ہوتی جو بلندی اور جو رفعت اسے ماں باپ کے قدموں سے ملتی ہے۔ تو یہ والدین ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک شخص سرکار کی بارگاہ میں آیا، کہنے لگا حضور اولاد پر والدین کا کتنا حق ہے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا بندے وہ تیری دوزخ بھی ہے اور تیری جنت بھی ہے۔ اس حدیث کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ والدین کی خدمت کر کے بندہ جنت بھی حاصل کر سکتا ہے اور ان کی نافرمانی کر کے بندہ دوزخ کا بھی مستحق ہو سکتا ہے۔ آج دیکھیں بندہ عبادتیں کرتا ہے، 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے تاکہ وہ جنت کا حقدار ہو جائے، کثرت سے نوافل بھی پڑھتا ہے، کثرت سے روزے بھی رکھتا ہے اور جو ہے عمرے بھی کرتا ہے، حج بھی کرتا ہے، لیکن وہ والدین کو ستاتا ہے، والدین کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کی نمازیں، اس کے عمرے، اس کے حج، اس کی زکوٰۃ، اس کی تسبیحات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے بلکہ مردود ہے۔ اس لیے کہ والدین کو ستانے والے کی کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کی جاتی بلکہ غیر مقبول ہوتی ہے اور اسے دوزخ کا ایندھن بنا دیا جاتا ہے۔ یہ والدین کا مقام اور مرتبے کو ہم سمجھے۔ حضرت جاہمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں سرکار کی بارگاہ میں گیا جہاد کی اجازت طلب کرنے کے لیے کہ سرکار مجھے جہاد کرنا ہے، آپ اجازت فرمائیں۔ تو فرمایا سرکار نے کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی حضور زندہ ہے۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا انہی کے پاس رہ، جنت ان کے قدموں کے نیچے ہے، جنت ان کے قدموں کے نیچے ہے۔ سنیں جن کے قدموں میں جنت ہے، سنیں جن کے قدموں میں رہنے سے ہجرت کا بھی ثواب ملے اور جہاد کا بھی ثواب ملے، جن کے قدموں کو دبانا نفلی عبادت سے افضل ہو، جن کے قدموں کے نیچے وقت کا امام اپنے رخسار رکھ دے، واقعی ان کے قدموں کی کیا بات ہوگی۔ حضرت ابو طفیل رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ والدین جنت کے دروازے ہیں۔ حضرت رفاع رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے حضرت حارث کو دیکھا، وہ اپنی والدہ کی جنازے میں روتے ہوئے جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا آپ رو رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں رو رہا ہوں، اور میں کیوں نہ رہوں، بے شک میرے لیے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ بند ہو گیا ہے۔ یہ والدین جنت کے دروازے ہیں۔ آج دیکھیں کعبہ کتنی مقدس چیز ہے، اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اسی طرح قرآن دیکھے، قرآن کو دیکھنا بھی عبادت، قرآن کو چھونا بھی عبادت، قرآن کو پڑھنا بھی عبادت۔ جس طرح قرآن کو دیکھنا عبادت ہے اسی طرح والدین کے چہرے کو شفقت اور محبت سے دیکھنا بھی عبادت ہے۔ یہ والدین کا مقام ہے۔ آج ہم گھر کے اندر والدین کو ستا کر کے، ان کو ناراض کر کے مسجد میں آتے ہیں، جھپا پہن کر کے، بڑا امامہ لگا کر کے رب کی دہلیز پر سر جھکاتے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے،
لیکن پیارے ایسا نہیں ہے۔ حضرت امام حاکم اور امام بہقی فرماتے ہیں کہ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ اگر تیرے والدین تجھ سے راضی ہے تو پھر اللہ بھی تجھ سے راضی ہے، اور اگر تیرے والدین تجھ سے ناراض ہے تو پھر عرش کا رحمان بھی تجھ سے ناراض ہے۔ پہلے گھر کے اندر تو جن والدین کو ستا کر کے آیا ہے ان کو منا، اس کے بعد آ کر کے سجدے کر، یقیناً تیرے سجدے عرش بری تک ٹکرائیں گے۔ یہ والدین کا مقام ہے، ان کا مرتبہ ہے۔ ہمارے بزرگان دین، ہمارے اسلاف والدین کی کس قدر خدمت کرتے تھے، ان کی اہمیت کو کس قدر سمجھتے تھے۔ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو اسماعیل دباس رحمہ اللہ وہ حج کے ارادے سے گھر سے نکلے، جب شیراز پہنچے تو وہاں مسجد میں داخل ہوئے تو وہاں پر شیخ مومن کچھ سی رہے تھے، ان کے پاس گئے، وہاں سلام کیا، بیٹھ گئے۔ حضرت شیخ مومن نے فرمایا کہاں جانے کا ارادہ ہے، کیا حج پہ جا رہے ہو؟ تو حضرت ابو اسماعیل دباس نے فرمایا ہاں حج کا ارادہ رکھتا ہوں، مجھے حج پر جانا ہے۔ تو حضرت شیخ مومن نے فرمایا گھر واپس چلے جاؤ۔ تو حضرت ابو اسماعیل کہتے ہیں کہ مجھے ان کی یہ بات بڑی بری لگی، یار میں بہت دور سے سفر کرتا ہوا حج کے ارادے سے یہاں آیا ہوں اور وہ مجھے واپس کر رہے ہیں، بس یہی سوچ رہا تھا۔ حضرت شیخ مومن نے میرے دل کی بات کو جان لیا، فرمایا کیا سوچ رہے ہو؟ میں نے 50 حج کیے ہیں، جا میں نے سارے حج کا ثواب تجھے دیا، اس کے بدلے میں تو مجھے والدہ کی وہ خوشی دے جو تیری خدمت سے والدہ کو ہوگی، والدہ کی وہ خوشی مجھے دے جس تو خدمت کرے گا تو تیری والدہ کو ہوگی۔ یہ مقام ہے والدین کا، یہ مقام ہے ماں باپ کا، تو ہم اپنے والدین کو سمجھے۔ اور پھر ماں تو پھر ماں ہی ہوتی ہے۔ دیکھیں ایک شخص کی جو ہے بہت ہی خوبصورت لڑکی کے ساتھ شادی ہوئی، دن گزرتے گئے، اب لڑکی نے دیکھا کہ میرا شوہر جو ہے وہ مجھ پر لٹو ہو گیا ہے، وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرنے لگا ہے، میں جو کہتی ہوں وہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس عورت نے کہا کہ تمہاری ماں کو گھر سے نکال دو۔ تو اس نے جو ہے اس بات پر توجہ نہیں دی۔ سال گزرتے گئے، ایک دن وہ بیوی ناراض ہو گئی، ناراض ہو کر کے بیٹھ گئی۔ جب شوہر گھر آیا تو اس نے بیوی کا چہرہ دیکھا، کہا محترمہ کیا ہوا، اداس لگ رہی ہو، خوشی نہیں ہے؟ تو اس بیوی نے کہا کہ میں کیسے خوش ہو سکتی ہوں جبکہ اس گھر کے اندر یہ بڑھیا موجود ہے۔ آپ دیکھیں کتنے برے الفاظ ہیں، میرا دل کہتا ہے کہ جب اس نے یہ الفاظ کہے ہوں گے تو اللہ کا عرش بھی کانپ رہا ہوگا۔ یہاں ایک بات یاد آئی تو آپ کو کہوں، ایک شخص جو ہے کڑک کی دھوپ کے اندر اپنی والدہ کو کندھے پر بٹھا کر کے حج کے لیے لے گیا، آگ شعلے برسا رہی تھی، اس نے اس عالم کے اندر بھی اپنی ماں کو حج کرایا۔ حج کرا کر کے ایک اللہ والے کی بارگاہ میں پہنچا، کہا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ تو اللہ والے نے کہا کہ تیری ولادت کے وقت تیری والدہ کو جو تکلیف ہوئی تھی اس کے ایک جھٹکے کا حق بھی تو نے ادا نہیں کیا، ایک جھٹکے کا حق بھی تو نے ادا نہیں کیا۔ یہ والدین کا مقام ہے۔ تو اس نے کہا کہ جب تک یہ بڑھیا موجود ہے میں یہاں نہیں رہوں گی، اگر اس کو یہاں رہنا ہے تو پھر میں گھر جا رہی ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میں اسے چھوڑاتا ہوں۔ تو وہ نالائق بیٹا اپنی والدہ کو کندھے پر اٹھا کر کے جنگل لے گیا، جہاں پر درندے اور جنگلی جانور تھے وہاں پر پھینک دیا۔ بس کچھ قدم چلا تھا، والدہ رونے لگی، گڑ گڑانے لگی، اس کو ترس آیا۔ اس نے کہا لاؤ اجنبی بن کر کے پوچھوں۔ وہ آدمی اجنبی بن کر کے آیا، اس نے آواز کو بدل کر کے کہا بڑھیا کیا ہوا، کیوں رو رہی ہے؟
اس بڑھیا نے جواب دیا ابھی ابھی میرا بیٹا مجھے یہاں سے پھینک کر کے چلا گیا ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں جنگلی جانور میرے بیٹے کو نقصان نہ پہنچائے۔ دیکھیے والدہ، ہم چاہے کتنا بھی ان پر ظلم کر لے لیکن ان کے دلوں سے ہمارے لیے دعائیں ہی نکلتی ہے، کبھی بد دعا نہیں نکلتی۔ اس نے کہا کہ والدہ وہ تمہارا بیٹا تمہیں یہاں سے پھینک کر کے چلا گیا ہے تو تم اس کے لیے دعائیں کر رہی ہو، تم بد دعا کیوں نہیں کر رہی؟ تو والدہ نے جواب دیا بیٹے میری محبت اس کے لیے بد دعا کرنے نہیں دیتی۔ دیکھیں یہ ہوتی ہے ماں کی محبت۔ ماں اس کا مقام تو اعلیٰ ہی ہے، کہا جاتا ہے کہ ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتے ہیں، ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے کہ جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھتی ہے۔ ماں تو پھر ماں ہی ہوتی ہے۔ اسی طرح باپ کا مقام بھی ہے، باپ ساری زندگی مزدوری کر کے اپنی اولاد کو بڑا کرتا ہے، ساری زندگی گندی گاڑیاں دھو کر کے اپنی اولاد کو پالتا ہے، اور جس گھر کے اندر غریبی ہوتی ہے وہ تو وہی جانتے ہیں کہ اولاد کو کس طریقے سے وہ بڑے کرتے ہیں۔ تو اس ایک شخص کے 4 بیٹے تھے، جب وہ شخص بیمار ہوا تو چاروں بیٹوں نے مشورہ کیا کہ جو باپ کی خدمت کرے گا اسے وراثت نہیں ملے گی۔ تو ایک نے کھڑے ہو کر کے کہا مجھے وراثت نہیں چاہیے، تم لے لینا، میں باپ کی خدمت کروں گا۔ وہ باپ کی خدمت کرتا رہا، کئی سال گزر گئے، اسے ایک خواب آیا، کہا فلاں جگہ جاؤ، وہاں پر 100 دینار رکھے ہوئے ہیں، اسے لے لو لیکن اس میں برکت نہیں ہے۔ صبح میں اٹھا، بیوی کو خواب سنا ہے، کہا اس طرح ہے، تو بیوی نے کہا جاؤ لے آؤ، کہا نہیں میں نہیں لوں گا۔ دوسرے دن پھر وہی خواب آیا، کہا جاؤ فلاں جگہ پر 10 دینار رکھے ہیں، اٹھا کر کے لے آؤ لیکن اس میں برکت نہیں ہے۔ صبح میں بیوی کو خواب سنایا، کہا جاؤ لے آؤ، کہا نہیں میں نہیں لوں گا۔ پھر تیسرے دن وہی خواب آیا، کہا فلاں جگہ جاؤ 1 دینار رکھا ہوا ہے، اسے لے آؤ، اس میں برکت ہے، اس میں برکت ہے۔ فوراً اٹھے، وہاں پر پہنچے، 1 دینار لیا، سامنے کی مچھلی والا مچھلی بیچ رہا تھا، کہا بھائی مچھلی کتنی کی؟ کہا 1 درہم میں 2 مچھلیاں۔ اس نے خرید لی، جب گھر آیا تو مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو دونوں مچھلی کے پیٹوں سے انتہائی خوبصورت اور انتہائی نایاب موتی نکلے، انتہائی نایاب موتی نکلے۔ وہ موتی لے کر کے بادشاہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہا میں یہ بیچنا ہے، کیا رقم دو گے؟ کہا اس طرح کی رقم ہے، تو اس نے کہا کہ جو رقم ہو میں لینے کے لیے تیار ہوں۔ وزیر نے کہا یہ کوئی معمولی ہیرا لگی ہے، یہ تو سلطنتوں میں بکتا ہے۔ بادشاہ نے کہا جا، اس ہیرے کے سبب میں نے تجھے آدھی سلطنت عطا کی۔ بادشاہ نے کہا کہ اس طرح دوسرا بھی ہیرا ہے، یہ ہیرا ایسا ہے کہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، وہ ہیرا بھی لا جا، میں نے تجھے پوری سلطنت عطا کر دی۔ تو باپ کی خدمت سے بندے کو بادشاہت ملتی ہے، یہ والدین کا مقام ہے۔ آج ہماری حالت یہ ہے، آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ آج ہم والدین کو ستا رہے ہیں، والدین کو مار رہے ہیں، ان کو گالیاں دے رہے ہیں، ان کو ناخوش کر رہے ہیں، ان کو ناراض کر رہے ہیں۔ سنیں سرکار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو اس بندے پر جو اپنی والدین کو برا بھلا کہتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام الانبیاء کہہ رہے ہیں، جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ابھی دعا کرنے کے بعد ہاتھ نیچے بھی نہیں رکھتے اور جبریل قبولیت کی سند لے کر کے آ جاتے ہیں۔ وہ امام الانبیاء بد دعا کر رہے ہیں، اللہ کی لعنت ہو اس بندے پر جو والدین کو برا بھلا کہتا ہے۔
حضرت موسیٰ پر جو توریت نازل ہوئی تھی اس میں یہ حکم تھا کہ جو بندہ اپنے والدین کو برا بھلا کہتا ہے، ان کو گالیاں دیتا ہے، ان کو مارتا ہے، تو اس کی سزا دنیا میں یہ ہے کہ اسے سر عام قتل کر دیا جائے۔ حضرت موسیٰ کی شریعت میں یہ تھا، اس کو یہ دنیاوی سزا دی جائے اور آخرت کی سزا تو اللہ ہی دے گا۔ یہی حکم حضرت عیسیٰ کی قوم پر بھی تھا۔ تو ہم اپنے والدین کے مقام اور مرتبے کو سمجھے، ان کو ناراض نہ کرے، لیکن آج ہمارے نوجوان، آج ہمارے معاشرے کے اندر والدین کو مارا جا رہا ہے، والدین کو ستایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہی رحم کرے۔ آج دیکھیں، اگر اللہ چاہے تو سارے گناہوں کی سزا قیامت میں دے سکتا ہے، لیکن ایک منحوس وہ ہے جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جیتے جی سزا دیتا ہے۔ آج نہیں دیکھتے سارے لوگ ڈپریشن کا شکار ہے، سارے لوگ کہہ رہے ہیں ہمارے کاروبار میں برکتیں نہیں ہوتی، ہمارے کاروبار چلتے نہیں ہے، ہمیں سکون نہیں ملتا۔ تو کہاں سے سکون ملے گا؟ پیارے، تو اپنے والدین کو خوش رکھ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ پر سکینہ نازل فرمائے گا۔ ہم اپنے والدین کی عزت کریں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر والدین کو ستایا جا رہا ہے، والدین کو مارا جا رہا ہے۔ سنیں، ایک شخص تھا جس کی والدہ کے انتقال کا وقت آیا تو اس نے اپنی والدہ کے ساتھ بے عزتی کی، اپنی والدہ کو مارا اور کوٹھری کے اندر جا کر کے رکھ دیا اس کو۔ اسی حالت کے اندر اس والدہ کا انتقال ہو گیا۔ 30 سال گزر گئے، وہ بندہ بھی بیمار پڑا، اس کے بھی 3 بیٹے تھے، تینوں بیٹوں نے اس کی نہ خبر پوچھی نہ خیریت پوچھی، اسے بھی کوٹھری کے اندر ڈال دیا گیا۔ جب اس کا بھی انتقال ہوا تو محلے میں کوہرام مچ گیا، کہاں کیا ہوا، کہاں انتقال ہو گیا ہے۔ جب اس کا کفن اٹھایا تو چھوٹی چھوٹی چیٹیوں نے اس کے جسم کے اندر چھید کیا ہوا تھا، چھوٹی چھوٹی چوٹیوں نے اس کے اندر چھید کیا ہوا تھا۔ یہ والدین کے نافرمان کی سزا ہے۔ اور آج ہم لوگ بڑی ڈینگیں مارتے ہیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، میں عمرے کرتا ہوں، لیکن سرکار نے حدیث میں ارشاد فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں جن کا نہ نفل قبول ہوتا ہے نہ فرض قبول ہوتا ہے۔ ایک وہ جو صدقہ دے کر کے احسان جتلائے، دوسرا وہ جو اللہ کی تقدیر کا انکار کرے، اور تیسرا وہ جو اپنے والدین کی نافرمانی کرے۔ نہ اس کا نہ نفل قبول ہوتا ہے نہ فرض قبول ہوتا ہے۔ ہم اپنے والدین کی خدمت کریں، ان کی عزت کو سمجھے۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں سرکار نے مجھے 10 نصیحتیں فرمائے، ان میں سے ایک نصیحت یہ تھی، فرمایا معاذ اپنے والدین کی کبھی نافرمانی مت کرنا، اگرچہ وہ تجھے کہے کہ اپنی اولاد کو لے کر، اپنے مال کو لے کر، اپنی بیوی کو لے کر گھر سے نکل جا۔ فرمایا معاذ نکل جانا مگر والدین کی نافرمانی مت کرنا۔ یہ والدین کا مقام ہے۔ بس 2 جملوں کے اندر اپنی گفتگو کو ختم کروں۔ پیارو، 2 شخصیتوں کا زندگی میں خوب خیال رکھو۔ ایک وہ باپ جنہوں نے تمہارے جیت کے لیے سب کچھ اپنا دام پر لگا دیا، اور ایک وہ تمہاری ماں جس کی دعاؤں کی وجہ سے تم سب کچھ جیت گئے۔ یہ والدین کا مقام ہے، تو ہم اپنے والدین کے فرما بردار بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کا مثالی بیٹا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام